السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ یہ نومبر دسمبر موسموں کی تبدیلی بھی لاتا ہے اور رشتوں میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں نئے ہم سفر کی آمد ہوگی اور وہ اس سال کو ہمیشہ اسی طرح یاد کریں گے، وہی خوشبو بھرے لمحے۔ اسی لیے میرا دل چاہا اور میں نے اپنی یادوں کی شیلف سے آپ کے لیے ایک خوشبو جیسا کالم منتخب کیا۔ کبھی یہ سوچا کہ کچھ لوگوں سے ہماری فوراً ہی دوستی ہو جاتی ہے اور کچھ سے ملنے کے بعد ہمیں لمحہ بھی نہیں لگتا اور وہ ہمارے ذہن سے اتر جاتے ہیں، ہم بڑی آسانی سے انہیں بھول جاتے ہیں۔ لیکن بچپن کی دوستیاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح دل میں کنڈلی مار کے بیٹھ جاتی ہیں کہ دل میں نئے رشتے، نئے تعلق بنانے کی کوئی خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں بھی کن بھول بھلائیوں میں لے کر نکل آئی ہوں۔ آپ بھی جب کسی ایسے شخص سے ملیں گے تو اس کیفیت کو سمجھیں گے، اور یہ شعر آپ کو اپنا تعارف خود ہی کرا دے گا کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ آج میں آپ کو جن کی کہانی سنانا چاہ رہی ہوں یا جن کی بات بتانا چاہ رہی ہوں، جن کی کیفیت کا آپ سے ذکر کرنا چاہ رہی ہوں، انہی کے انداز میں اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ بہتر طور پر اس بات کو، اس کہانی کو، اس احساس کو نہ صرف محسوس کریں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے لوگ اور ان سے متعلقہ رشتے جنہیں آپ عرصے سے دانستہ یا نادانستہ طور پر بھولے ہوئے ہیں، ان سے ملنے کو آپ کا دل چاہنے لگے۔ اب آپ انہی کی زبانی اس کیفیت کو محسوس کیجیے۔ میرا نام سرمد احمد ہے۔ میں ملازمت کے سلسلے میں جب ملک سے باہر گیا تو اس وقت والد صاحب حیات تھے۔ میں جب بھی چھٹیوں میں ان کے پاس جاتا تو جس روز یا جس فلائٹ سے میں نے گھر پہنچنا ہوتا، وہ گھر کے دروازے پر میرا انتظار کرتے مجھے ملتے۔ وقت نے کبھی احساس ہی نہ ہونے دیا کہ یہ کتنا خوش کن، کتنا کٹھن لمحہ ہوتا ہے، اور وقت کا کام گزرنا ہے سو وہ گزرتا چلا گیا۔ میں ان دنوں زندگی کو کچھ اپنے انداز میں گزارنے کا قائل تھا۔ جذباتی باتیں مجھے کم ہی متاثر کرتی تھیں۔ میں زندگی میں صرف اور صرف آگے دیکھنے کا قائل تھا، اور شاید اب بھی ہوں۔ لہٰذا کچھ عرصہ مڈل ایسٹ میں رہنے کے بعد میں نے کینیڈا جانے کا ارادہ کیا۔ میرے والدین کا خیال تھا کہ میری اب شادی ہو جانی چاہیے، لیکن میں نے تو دل میں کچھ اور ہی ٹھان رکھی تھی۔ لہٰذا میں نے اپنی ایک دوست کو کچھ عرصے بعد شادی کی آفر کر دی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرا مزاج کافی تبدیل ہو گیا ہے اور میرے والدین میرے اس مزاج کی تبدیلی کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لہٰذا وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، لیکن میرا فیصلہ نہ بدلا اور میں نے وہیں لیزا سے شادی کر لی۔ لیزا بہت اچھی لڑکی تھی، اس نے میرا ہر طرح ساتھ دیا۔ وہ میرے گھر والوں کی بھی بہت عزت کرتی، لیکن اس فیصلے کا بس ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ میرے والد مجھ سے خفا ہو گئے۔ میں نے کچھ عرصے بعد انہیں پاکستان جا کر منا لیا، لیکن انہوں نے لیزا کو اپنانے سے انکار کر دیا۔ اب اس معاشرے میں رہتے ہوئے، اس کو اپنائے ہوئے بھی کئی سال ہو گئے ہیں، لیکن جو واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں ان کی تدفین کے بعد ہی وہاں پہنچ سکا۔ اس دن میرے بابا کا سوئم تھا تو میں اپنا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں رونا چاہتا تھا، لیکن میری آنکھیں خالی تھیں۔ میری آنکھوں میں بیتے دن آنسو بن کر چمک رہے تھے، لیکن میں رو نہ پایا۔ مجھے بار بار اسکول کا پہلا دن یاد آ رہا تھا جب میرے والد صاحب، جنہیں میں بابا جان کہتا تھا، مجھے خدا حافظ کہا تو میں دوڑ کر واپس آ کر ان سے لپٹ گیا تھا۔ انہوں نے بڑے پیار سے خود کو میرے قریب کر لیا، پھر مجھے آہستہ آہستہ سمجھاتے ہوئے میرے ساتھ چلتے رہے اور مجھے کلاس ٹیچر کے حوالے کر دیا۔ مجھ سے انہوں نے جلدی واپس آنے کا وعدہ کیا تھا۔ آج مجھے وہ لمس، وہ ان کے وجود کی خوشبو اسی طرح یاد آ رہی ہے جیسے وہ میرے آس پاس ہوں، لیکن ایسا نہ تھا۔ امی میری خاموشی کو
مسلسل دیکھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی. یہ ان کی ہمیشہ کی عادت تھی. پھر انہوں نے مجھے خاص طور پر اپنے قریب بلایا اور کہا کہ سرمد اپنے دادا ابو سے ملو، ان کے پاس جا کر بیٹھو. میں نے دیکھا دادا ابو سر جھکائے اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں. میرے کمرے میں قدم رکھتے ہی بے ساختہ وہ اپنی مخصوص اسٹک سنبھال کر کھڑے ہوئے اور میں بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا. مجھے ان کے وجود سے اپنے بابا جان کی وہی خوشبو آ رہی تھی جس کی اس وقت مجھے تلاش تھی. یہ خوشبو مجھے سکون دے رہی تھی. اس روز سے آج تک مجھے اس بات کا جواب تو نہ مل سکا، لیکن میری امی اور دادا ابو سے دوستی بڑی پکی ہو گئی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ میں اب سب سے ملنے جاتا ہوں. اور دادا ابو نے مجھے اجازت بھی دی، اس لیے اس سال میں خاص طور پر اپنے بچوں کو اور لیزا کو لے کر نہ صرف پاکستان آیا ہوں بلکہ میرے بچے دادا جان سے اپنے مذہب کے متعلق تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. اب اکثر میں سوچتا ہوں کہ زندگی کے تجربات سے جو میں نے سیکھا اس میں ایک یہ تجربہ بھی تھا کہ اپنوں کے وجود سے اٹھتی خوشبو انسان کتنی بھی ترقی کر لے ہمیشہ اسے اپنے پاس بلاتی ہے. اور وہ اس حقیقت سے کتنا بھی انکار کرے، لیکن جوں وہی انسان جب عمر کی ایک منزل پر خود کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے تو اسے وہ خوشبو اپنے پاس بلاتی ہے. کبھی اس فلسفے پر غور کیجیے گا تو یقیناً آپ کے بھی دل کی یہی آواز ہوگی جو کہ سرمد نے مجھ سے اور پھر میں نے آپ سے شیئر کی ہے. اسی طرح ایک شاعر عرفان مرتضیٰ نے اپنی کتاب پرانے گھر کے موسم میں اداسی کے ایسے ہی رنگوں اور خوشبو کو بیان کیا ہے جو ایک عمر کے بعد ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں. میرے رفیقوں، میرے درد کا یہ عالم ہے کہ رو رہے ہیں مجھے دیکھ کر در و دیوار. میں دل کی بات جب عرفان ان سے کہتا ہوں تو چیخ اٹھتے ہیں اس بات پر در و دیوار. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. یہ آپ کی تنہائی کے بہترین ساتھی ہیں. ان کی خوشبو آپ کو مشکل وقت میں سہارا دیتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.